ایک مرتبہ حضرت جی انعام الحسن رحمة اللہ علیہ سے کسی میواتی نے کہا کہ حضرت، ایک پرانا ساتھی کام سے دور ہو گیا، ہم نے بہت کوشش کی اور بہت سمجھایا، لیکن وہ مانتا نہیں بلکہ ہم پر غصہ بھی کرتا ہے۔ حضرت جی نے فرمایا، ارے بھائی، ایسے کام تھوڑی ہی چلے ہیں، قلوب تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس ذات اقدس کے سامنے گڑ گڑایا ہوتا اور شکوہ گلہ کیا ہوتا کہ اے اللہ، وہ ہمارا بھائی ہم سے بہتر ہے، اس سے تو دعوت کا کام لے لے، جس طرح ہم نکموں کو قبول کیا اسے بھی قبول فرما۔ رات کو اللہ کو مناتے اور پھر دن میں اپنے بھائی کے پاس کچھ ہدیہ لے کر جاتے اور اسے دعوت دینے کی بجائے اپنی کارگزاری سناتے اور بغیر تشکیل کیے اٹھتے ہوئے دعاؤں کی درخواست کرتے۔ ادھر تم مسجد پہنچتے اور ادھر وہ تمہارے پیچھے ہو لیتا۔ تم نے تو اس بیچارے پر برسنا شروع کر دیا، جبکہ اس کا دل بھی اس کے ہاتھ میں نہیں۔ بڑے حضرت جی کے وقت میں جب ہمیں گشتوں میں بھیجا جاتا تو اور نصیحتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا کہ دیکھو، تم مسلمانوں سے ملنے جا رہے ہو تو نیت کر لو کہ ہم مسلمان کے گھر نیکی اور خوبی حاصل کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہر مسلمان خوبیوں کی کان ہے۔ اب تم نے اس نیت سے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکایا تو دراصل تم فقیر و بھکاری ٹھہرے۔ اس نے کہا، جاؤ، مجھے کچھ نہیں سننا ہے، چونکہ تم خیر کی تلاش میں اس کے گھر بھکاری بن کر گئے ہو تو گھر والے کو اختیار ہے کہ تمہیں کچھ خیرات دے یا دھتکار دے۔ تمہاری اس نیت کی وجہ سے وہ عذاب الہی سے محفوظ رہا، اور اگر خدا نخواستہ اگر تم داعی بن کر جاتے ہو اور وہ شخص داعی کے ساتھ بدسلوکی کرتا تو ہلاک ہو جاتا، اور اس کی ہلاکت کا سبب تم ہوئے، اس لیے کہ وہ غریب اپنے بال بچوں میں عافیت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تم داعیوں کی دعوت کے انکار کی وجہ سے وہ مفت میں مارا گیا۔ اس لیے داعی بن کر نہ جاؤ، بھکاری بن کر جاؤ۔ زور و طاقت سے گھروں کے دروازے کھلتے ہیں اور آہوزاری سے قلوب کے دروازے اللہ کھولتے ہیں۔ داعی کے بیان کی پہچان ہی یہی ہے کہ دوران بیان اس کی نگاہ اللہ کی ذات پر ہوتی ہے کہ اے اللہ، میں بھی ہدایت کا محتاج اور یہ سامنے والے بھی۔ اور واعظ کے بیان کی پہچان یہ ہے کہ دوران بیان اس کی نگاہ الفاظ و معانی اور اسناد و دلائل پر لگی رہتی ہے۔ واعظ کے مخاطب سامنے والے ہوتے ہیں، جبکہ داعی کا مخاطب خود اس کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ جو داعی تہجد کی دعا میں اللہ کے سامنے اپنے ذلیل ہونے اور چھوٹا ہونے کا اقرار کرتا ہے اور دن میں اپنے ساتھیوں میں اپنی کمتری اور اپنے بڑا نہ ہونے کا اقرار کرے تو اس کی دعوت انسانوں کے قلوب کو چیرتی ہوئی اندر اتر جاتی ہے۔ رات میں اللہ کے سامنے تو اپنی پستی کا اقرار کیا اور دن میں اپنے بڑے ہونے کا ڈنکا پیٹے، ایسے شخص کو دعوت کی ہوا بھی نہیں لگی۔